وہ تحقیقاتی تفتیشی جرنلسٹ، بس اللہ کی مرضی ہوئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ ملک سے باہر جائے تاکہ ہمیں اس کو مارنے میں آسانی ہو۔ اس وقت صرف دو چیزوں کی ریپوٹیشن ہے سر، ایک ریپوٹیشن پاکستان آرمی کی ہے اور ایک عمران خان کی، باقی کوئی رستے میں ہے ہی نہیں۔ اب بھی ان کے پاس وقت ہے، عمران خان سے معافی مانگ لیں، دونوں چلے جائے خاموشی سے، ہمیں بھی نہ بتائیں۔ ہماری آج کی نسل بڑی بدقسمت ہے، اس کے دور میں آج نمرود بھی ہیں، فرعون بھی ہیں، یزید بھی ہیں، اور ان کی دلیری دیکھیں کہ وہ نسل عمران خان کی قیادت میں تیزی کے ساتھ ان تینوں فرعون صفت، غلیظ صفت لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جب وہ اس مقابلے سے نکلیں گے تو بہترین پاکستان ان کے پاس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرشہ شریف کو کینیا میں قتل کیا گیا تھا، ان کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت نے پہلے کمیٹی بنائی، پھر کمیشن بنا دیا۔ اس قتل پر یوں لگتا ہے کہ جان بوجھ کر گرد ڈالی جا رہی ہے، غبار پھیلایا جا رہا ہے، ابر آلود کیا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن جو بنایا گیا ہے عبدالشکور پراچا صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں۔ یہ کمیشن کس حد تک کامیاب ہوگا؟ اول تو پاکستان میں بھی کئی جگہ پر اس کمیشن کو رسائی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ جن طاقتور لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی تھیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کمیشن کو نزدیک نہ لگنے دیں، اور پھر جب کینیا کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کمیشن جس طرح کی تحقیقات کرنا چاہے گا تحقیقات کر لے گا۔ تو اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کیا کمیشن بننا چاہیے، کیا کمیٹی بننی چاہیے، کیا کچھ ہونا چاہیے؟ ہمارے مہمان ہیں اقبال حسین لکھویرا صاحب، لکھویرا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ لکھویرا صاحب، بہت شکریہ فضل حسین عوان صاحب۔ یہ ایک بڑا المناک سانحہ ہے کہ ایک حق و سچ کا بولنے والا ایک صحافی جو بڑی دلیری کے ساتھ اپنی رپورٹنگ کرتا تھا، اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کرتا تھا، جو حقائق پہ مبنی اس کی رپورٹ ہوتی تھی، وہ تحقیقاتی تفتیشی جرنلسٹ تھا، انٹیروگیٹو جرنلسٹ تھا۔ بس اللہ کی مرضی ہوئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن دیکھیں اس میں جو کمیٹی کا جس میں آپ نے ذکر کیا جج صاحب کا اور ایک اور صاحب کا، ہاں جی، اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل کیے گئے تھے جی۔ اگر وہ شامل ہوتے تو اس کمیٹی کی کریڈیبلٹی پہ کچھ سمجھا جاتا ہے کہ کریڈیبل ہے، یہ اس کو کچھ مانا جاتا۔ لیکن یہ جج صاحب ریٹائرڈ اور دوسرے صاحب جو ہیں، ان کی جو اس قتل کے پیچھے لوگ ہیں، جس میں کوئی خرم احمد ہے، کوئی وقار احمد صاحب ہے، تو کوئی ناصر بھٹ ہے، یہ تو ڈانڈے مل رہے ہیں، کہیں لندن میں، کہیں نواز شریف کے پاس، کہیں کہاں ڈانڈے مل رہے ہیں۔ تو وہ فوج کے جو کرنل تھے، فوج کی ایک تو کریڈیبلٹی ہے نا جی، کہ وہ حق اور سچ کی بات ہمیشہ دلیری سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ وہ ہوتے تو شاید یہ کمیشن صحیح کام کر پاتا۔ اب تو یہ کمیشن ٹھس ٹھس ہے، بس یہ کیا کرے گا؟ اور آپ نے صحیح کہا ہے، کینیا میں کیا یہ پاکستان میں بھی ان لوگوں کی تحقیقات کو یا ان لوگوں کی فائنڈنگ کو کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں، وہ لیفٹیننٹ کرنل جو فوج کا نمائندہ ہوتا ہے اس میں، تو یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ حقائق پہ مبنی رپورٹ ہوگی۔ جب فوج، اچھا اب ایک بڑا لطیفہ اور بھی ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا چلے فوج، گرم ہوا چلے فوج۔ بھائی ہمارے لوگوں، ایک بات ذہن میں رکھو، فوج آپ کی ہے، آپ فوج کے ہیں، فوج آپ کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے جانیں دے دیتی ہے اور دے رہی ہے، اور آپ گواہ ہیں، دہشت گردی کو ختم فوج نے کیا۔ تو فوج کے بارے میں ایک تو غلط رائے الٹی سیدھی قائم نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی باقاعدہ تصدیق شدہ بات نہ ہو۔ تو ایسی افواہوں سے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرے لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کریڈیبلٹی کا ذکر کیا ہے، میں تو نہیں مانوں گا۔ ہاں، اگر وہ فوج کا نمائندہ شامل ہوتا تب میں مانتا، کیونکہ انہوں نے کوئی ہینکی پینکی نہیں کرنی تھی۔ اچھا لکھویرا صاحب، اس میں یہ بھی ہے کہ فوج کا نمائندہ ہوتا تو پاکستان میں تو اس کی ہر جگہ پہ رسائی ہوتی، اس کمیٹی کی، اس کمیشن کی، لیکن کینیا کی حکومت
وہاں پہ ہاں کینیا کی حکومت کا یہ ہے، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، وہاں پاکستان کا سفارت خانہ بھی ہے، وہاں سفیر بھی ہیں، تو جب ان کو یہ پتہ چلتا، دیکھیں فوج، پاکستانی فوج کی جو ریپوٹیشن ہے یہ پوری دنیا میں بہترین ہے، کسی ملک میں چلے جائیں، عام آدمیوں کی نہیں، یہ نہیں کہ عدالتیں 131 نمبر پہ آ رہی ہیں، فلاں اس نمبر پہ آ رہا ہے۔ فوج کی اگر آپ ریٹنگ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی تو وہ دنیا کی نمبر افواج میں، اچھا اس میں تو کسی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے فوج کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کینیا میں وہاں کی حکومت تعاون کرے یا نہ کرے تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی ادارے کو یہ تحقیقات کرنی چاہیے؟ دیکھیں ویسے اصولاً جو آپ نے کمال کی بات کی ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ہیرے اور موتی بات کی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں کمال کرتے ہیں تو آپ نے کمال کیا ہے۔ پتہ ہے کیا، اس حوالے سے میں جو یہ تجویز پیش کرنا چاہوں گا مقتدر حلقوں سے کہ اس کو غیر متنازع بنانے کے لیے اس کمیٹی کی فائنڈنگز کو، تفتیش و تحقیق کو یونائٹڈ نیشن کے تحت یہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اسے کہیں کیونکہ یونائٹڈ نیشن کسی بھی ملک میں جائے گی، جو ان کا وفد جائے گا، جو کمیٹی جائے گی، اس کو پذیرائی ملے گی، اس کو عزت ملے گی، مجبور ہوگی کوئی بھی حکومت، ادارے سارے کے سارے سب سر جہاں وہ جانا چاہیں گے وہ ان کی مدد کریں گے۔ لیکن پاکستان کی جو دو حضرات جائیں گے یہ تفریح کر کے واپس آ جائیں گے، ان کو انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈال، اور حکومت کے زیر اثر بھی ہیں، وہی نا، یہ انہی لوگوں کے زیر اثر ہے۔ ہاں جی، یہ جو اب ہمارے کرائم منسٹر صاحب اور انفیریئر منسٹر صاحب یہ جو ہیں، ان کی تو کوئی ریپوٹیشن ہی نہیں ہے نا باہر۔ اس وقت صرف دو چیزوں کی ریپوٹیشن ہے سر، میں بے لاگ بات کر رہا ہوں، ایک ریپوٹیشن پاکستان آرمی کی ہے اور ایک عمران خان کی ہے، باقی سب فارغ، باقی کوئی رستے میں ہے ہی نہیں، کوئی اگر کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یونائٹڈ نیشن سے اس کی تحقیقات کرائی جائے، انہی کے نمائندے بنائے جائیں، وہ جہاں جہاں کھرا ملے گا، جہاں جہاں ان کو کہیں سے کچھ لینا ہوگا، وہ ملک ان سے بھرپور تعاون کرے گا۔ اچھا آخر کار ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا ہی کیوں پڑا؟ سر دیکھیں، میں اب جو ناصر بٹ کا نام لیا تھا، یہ ایک باقاعدہ ریکگنائز گنڈا ہے، سپاریاں دینا، قتل کروانا، یہ اس کا روزمرہ کا معمول ہے۔ وہ ابھی ایمن فیلڈ میں ہی پایا جاتا ہے، وہیں رہتا ہے، انہی کا وہ آدمی ہے۔ ایسے لوگوں نے اس کو تنگ کیا، اس کے گھر والوں کو تنگ کیا، اس کو تنگ کیا، اس کے لیے رہنا مشکل کر دیا پاکستان میں، تو وہ کیا کرتا؟ دوسری صورتحال یہی تھی کہ وہ ملک سے چلا جاتا۔ اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ ملک سے باہر جائے تاکہ ہمیں اس کو مارنے میں آسانی ہو۔ اچھا یہ بھی ہے بات، یہ بات ہے۔ اچھا ملک میں دیکھیں، ملک میں تو ادارے بھی ہیں، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے، FIA بھی ہے، اور وہ اپنے گارڈ بھی رکھ سکتا تھا جیسا کہ لوگ رکھتے ہیں، یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ 6 7 7 8 8 10 10 گارڈ ہوتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتا تھا، اس کے بھی معقول آمدنی ہوتی تھی جس طرح عمران ریاض کو ہوتی، تو وہ رکھ سکتا۔ باہر تو ممکن نہیں نا، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں، پہلے تو وہ ویزا لے، تو اس کو وہ ہر چیز کس طرح وہ پورا کرتا۔ تو ان کی جو یہاں پاکستان میں رہ کے اسے یہ مار نہیں سکتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر، رحم و کرم پہ وہ مل جاتا ان سے۔ ہاں جی، تو وہی ہوا۔ اب یہ جو آخری جو میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہ خرم احمد اور وقار احمد کا کوئی وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، فارم ہاؤس ہے، وہ وہاں پہ کوئی کھانا کھا کے آ رہا تھا، اور دیکھیں مختلف رپورٹیں ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ اب آدمی ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کون سی بات اس میں صحیح ہوگی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کا ایک اعلیٰ عہدیداروں کا وفد تشکیل دے، حکومت پاکستان ریکویسٹ کرے، اور اس کا کام یہی ہے کہ عالمی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کا ان کا کام یہی ہے۔ اچھا اب تو یہ بھی کہا جانے لگا ہے جو ان کو پہلے گاڑی سے اتارا گیا، اتار کر مارا گیا، مار کے پھر گاڑی کے اندر بٹھا دیا گیا، یہ باتیں بھی ہیں۔ اچھا تو لکھویرہ صاحب، آپ نے صحافت بھی کی ہے، صحافت بھی دیکھی بھی ہے، جس طرح سے آج صحافیوں کو شدید خطرات ہیں،
آپ نے دیکھ لیا ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ، ایک صحافی باہر گیا، ارشد شریف گیا، عارف حمید بھٹی گیا، اور محیط پیرزادہ، ہاں وہ ارشاد بھٹی وہ چلا گیا، محیط پیرزادہ، صابر شاکر. تو ایسے کبھی خطرات صحافیوں کو پہلے رہے ہیں. یہ کہاں سے آگئی حکومت؟ سر یہ انتہائی نااہل ترین حکومت ہے. اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جب مجھ میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں جب یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے ہمارا پرائم منسٹر، پھر چہرے پہ پریشانی اور بڑی پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں ہوگا، میں کل ہوں یا نہیں ہوں، پرسوں ہوں یا نہیں ہوں. یہ ایک غیر یقینی صورتحال سے دچار ہے. اور یہ کوئی الیکٹ ہو کے تو نہیں آئے نا، یہ تو زبردستی دھونس دھانسلی سے آ گئے. امپورٹڈ لوگ ہیں یہ، اور امپورٹڈ جو باہر سے ڈانڈے ہلے انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور یہ آ گئے. ان میں صلاحیت تو ہے نہیں. مجھے بتائیں وزیر داخلہ کا، مچھل کا، اس بزدل کا، سوائے اسلام آباد میں گولیاں چلانے، آنسو گیس لگانے، کنٹینر کھڑے کرنے، اس نے اور کوئی کام کیا؟ ایک کام مجھے بتا دے اس نے وزارت داخلہ میں آنے کے بعد یہ کام بڑا اچھا کیا. چلے اور کچھ نہیں، انہی ملازموں کے لیے کوئی اچھا کام کر دیتا جو تیرے حکم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی نہیں ہو سکا ان سے. اس کی وجہ یہ ہے یہ نااہل لوگ ہیں. یہ دیکھیں یہ فیصل آباد کے ایک محلے کا آدمی ہے، نہ اس کے پاس کوئی اتنی بڑی ایجوکیشن ہے. اب ایل ایل بی لا کیا. میں آپ کو ایک لطیفہ جاتے جاتے سناتا ہوں. ایک صاحب آئے مجھ سے انگریزی میں درخواست لکھوانے نوکری کی. تو انہوں نے کہا جی میری انگریزی میں درخواست لکھ دیں، میں جا کے ٹائپ کرا کے لاتا ہوں، پھر آپ کو دکھاتا ہوں، غلطیاں ٹھیک کر دیں تو میں دینی ہے، کل جمع کرانی. اب میں ان کی درخواست لکھ رہا ہوں، وہ بتاتے جا رہے ہیں میں نے بی اے فلاں سن میں کیا، یہ فلاں کیا، اچھا جب ہم ایل ایل بی پہ پہنچے تو وہ مجھے کیا کہتے ہیں، میں نے ہنسی ضبط کی اپنی، کیونکہ وہ میرے غریب خانے پہ تشریف فرما تھے، تو میں نے کہا اپنی تصحیح نہ سمجھے. وہ مجھے کہتے ہیں جی یہ ایل ایل بی آپ لکھیے گا کہ میں نے لا میں کی ہے. اب انداز یہ رانا ثناء اللہ انہی لوگوں میں سے ان کی نہ کوئی کریڈیبلٹی، نہ کوئی ایجوکیشن، نہ یہ سوشل، یہ کرمنل لوگ ہیں، دہشت گردوں کی پشت پناہی پہ یہ پروان چڑھے. لکھویرا صاحب نے کہا کہ یہ نالائق بھی ہیں، نالائق تو نااہل بھی ہیں، ان کو اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں ہے، تو یہ کمپنی کب تک چلے گی؟ یہ تو دنوں کی بات ہے سر. دیکھیں یہ شکر کریں کہ عمران خان نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 10-12 کلومیٹر چلیں گے روز. تو ان کی حکومت کی، سیاسی حکومت، غیر ضروری حکومت کی، امپورٹڈ حکومت کی کچھ دن زندگی بڑھ گئی. اگر وہ تیز چلتے تو ان کی زندگی پہلے ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں یار، اب تو ادھر بھیجنا کنٹینر، مرید کے سے بھی چلے گئے، وہ گجرانوالا بھی، یہ وہ آگے چلے گئے نا. تو اب کیا وہ ایک محدود سا ایک شہر ہے، اسلام آباد دیکھا ہی ہوگا آپ نے، ادھر سے آپ پتھر پھینک کے خود بھاگ کے اگلی طرف سے کیچ کر لیں اس کے تو تم وزیر داخلہ ہو، اس کا یہ وزیر اعظم ہے. تو یہ سوائے کنٹینر کھڑے کرنے کے انہوں نے کیا ہے؟ یا گولیاں چلانے، یا ربڑ کی گولیاں مارنے، یا آنسو گیس استعمال گئے. وہ خود تو یہ بزدل آدمی ہے، اس نے گنج کروا دیا مشرف نے، مونچھیں مڑوا دی. کیا اس نے؟ اس کا کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ کیا ہے کہ یہ کنٹینر تو یہ کسی کو بھی کہہ دیں، کسی کو بھی مجھے کہہ دیں، میں لگوا دیتا ہوں. اچھا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں آپ جو سمجھ لیں کہ پاؤں کے تلے بٹیرا آ گیا ہے، ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے، اقتدار آ گیا. یہ ایسے ہی لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ایک ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بندہ اندھا کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، لمبا قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دے دی. اس بندے نے یہ کیا، مضبوط آدمی تھا، کہ لوگوں کو پکڑ کے دریا میں پھینکنے لگا. اچھا یہ وہ اندھے ہیں جن کو اقتدار ملا ہے، تو یہ انتقام لے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں. سر اس تو بیچارے کی تو آنکھیں اندھی تھی، یہ آنکھوں سے تو اندھے ہیں ہی. یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ ذہنی اندھے ہیں. یہ ذہن میں ان کے کچھ ہے ہی نہیں سر. میں تو بار بار دیکھیں ریپیٹیڈلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بات بتائے بحیثیت وزیر داخلہ کے جب سے یہ آیا ہے
سوائے کنٹینر کھڑے کرنے اور اسلام آباد کو بلاک کرنے کے اس نے کیا کیا؟ ہاں جی، اور پھر یہ سارے کے سارے کرمنل بھی ہیں. کون ہے جس کے اوپر مقدمہ نہیں ہے، جو ضمانت پہ رہا نہیں ہے؟ سر یہ آپ فیصل آباد کے قریب ہے جھنگ. اچھا جی. یہ اس کے رابطے وہیں تھے. وہاں کے جو کچھ لوگ تھے وہ اس کی پشت پہ ہوتے تھے. یہ انہی سے الٹے سیدھے کام کرواتا تھا. انہی کے ذریعے یہ سامنے آیا. اس نے جو منہاج القرآن میں جو کیا، جو لوگ مروائے، یار معصوم، وہ ایک بزرگ اتنی بڑی داڑھی، وہ بیچارہ، وہ مارکیٹ ہے نا، ہاں جی. وہ خرید کے آ رہا تھا، اس کو لاٹھیاں مار 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 کے وہ فرش پہ گر گیا. اچھا، اس میں بھی دونوں کا جرم مشترکہ ہے. جی ہاں، یہی شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا. ہاں جی. اور یہ وہ تھا کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، نہ ان کو کوئی شعور ہے. حکومت کرنا کوئی خالہ جی کا باڑا ہے؟ اتنا بڑا ملک، ایٹمی طاقت، ان کو چلانا ان کے بس کرو. اچھا، عمران خان نے یہ ماڈل ٹاؤن والا کیس اس کی طرف نہیں بڑھے. اب عمران خان کی حکومت آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کچھ پیش رفت ہوگی؟ بالکل ہوگی، 100% ہوگی، کیونکہ اس کو پوری تفصیلات فراہم کی جا چکی ہے. دیکھیں یہ جن لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں نا، یہ انفیریئر منسٹر اور کرائم منسٹر، وہ ساری وہ فائلیں بنا رہا ہے. ساری فائلیں ان کے منی گالا میں تیار ہو رہی ہیں، اور ہر بندے کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، ہر آدمی کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے. اور یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا کہ یہ بے گناہ تھے یا یہ ذمہ دار نہیں ہے. ان کے ذمہ داری کے ان کے پاس بھرپور ثبوت ہے. اب بھی ان کے پاس وقت ہے. عمران خان سے معافی مانگ لیں، دونوں چلے جائے خاموشی سے، ہمیں بھی نہ بتائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں. رات کو چپ کر کے اس کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں یار ہم کل استعفیٰ دے رہے ہیں، اب اسمبلی ہم توڑ دیتے ہیں، تو چپ کر کے الیکشن بغاوت ہماری جاں بخشی کر دیں. جاں بخشی اب ناممکن ہے. اس کی وجہ سر بے گناہوں کا خون. سر جس تحریک میں، جس بات میں بے گناہوں کا خون شامل ہو جائے، واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے. آج ڈھونڈنے جائیں آپ کو یزید کی قبر نہیں ملے گی. حضرت حسین کا میں نام لوں تو پوچھوں بچے سے، چھوٹے سے، کہ ان کا مزار مبارک کہاں ہے، وہ کہے گا کربلا. سر حضرت علی کا علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا نجف اشرف. اور میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، بڑے دانشوروں سے جو میرے دوست بھی ہیں، ان سے میں نے کہا یار ایک میری مدد کرو. کیا؟ میں نے کہا مجھے یزید کی قبر بتاؤ کہاں ہے. اچھا جی. آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ یزید کی قبر کہاں ہے. سر ظالم کا جو نشان ہوتا ہے نا، مٹ جاتا ہے. وہ فرعون کو دیکھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، اس نے نعرے مارے تھے، دروازہ کھل گیا، اب بھی جا رہے ہیں، درمیان میں غرق ہو. نمرود، فرعون، یہ کہاں ہے؟ نام بھی اگر کوئی لیتا ہے تو یعنی نفرت سے لیتا ہے. اچھا، آج کے فرعون اسی طرح سے نابود ہو جائیں گے؟ سر خالی فرعون نہیں، آج اس دور میں، اس وقت تو جب نمرود ہوتا تھا صرف لوگ ایک نمرود کو فیس کر رہے ہوتے تھے. جب فرعون تھا تو اس وقت ایک فرعون کو فیس کر رہے ہوتے تھے. جب یزید تھا تو وہ ایک یزید کو فیس کر رہے ہوتے تھے. ہماری آج کی نسل بڑی بدقسمت ہے. اس کے دور میں آج نمرود بھی ہیں، فرعون بھی ہیں، یزید بھی ہیں. اور ان کی دلیری دیکھیں کہ وہ نسل عمران خان کی قیادت میں تیزی کے ساتھ ان تینوں فرعون صفت، غلیظ صفت لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور جب وہ اس مقابلے سے نکلیں گے تو بہترین پاکستان ان کے پاس ہوگا، ان کا مستقبل سکیور ہوگا. اس کا مستقبل ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس آئے گا جو عمران خان ہے. اس نے آج تک دنیا کے 300 سربراہ مملکت بیٹھے ہوں، لاہور میں کوئی مذاکرہ ہو رہا ہو یا لاکھوں کا کوئی مجمع ہو، اس نے آج تک کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں کی. آج تک ایک کاغذ آپ مجھے بتائیں کہ اسے نکال کے پڑھا. وہ اتنا نالج ہے جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا سر، وہ 9 سال وائس چانسلر جی، اس کو اتنا عبور ہے. آپ اس کو دنیا کے آپ وہ تقریر نہیں کرتا.
وہ لوگوں کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے ہاں جی کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا، وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے، کام کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے اچھا یہ اپنی ٹائپ کا بکری ٹائپ کا سیاستدان ہے الگ سے. الگ سے. اب اچھا دیکھو، اس نے کبھی کہا ہے پنجاب میں کھڑے ہو کے میرے پنجابیوں، سندھ میں کھڑے ہو کے میرے سندھیوں، پختونخوا میں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ میرے پشتونوں، وہ کہتے ہیں میرے پاکستانی. پاکستانی. یہ لیڈر یا شہر کا نام لے دیتا ہے. ہاں شہر میں تو کھڑا ہوتا ہے ہاں، نا، شہر میں وہ تو دیکھیں وہ ضروری ہے نا. ہاں جی. اب لاہور کھڑا ہے تو وہ بہاولپور کا نام ہاں، تو نہیں لے صحیح. سکتا نا، وہ لاہور کا ہی لے گا. ہاں پاکستانی اور وہ شروع کرتا ہے میرے پاکستانی. جی یہ لیڈر کی پہچان ہے. سر میں ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے، نام بتا دوں ان کا، کٹیجو صاحب. ہاں جی کٹیجو صاحب کو پریس والے آئے ملنے، جب ریٹائر ہوتا ہے بندہ تو آتے ہیں نا کچھ، تو ان سے پوچھا گیا کہ ساری باتیں وہ اپنے ملک کی کرتے رہے، انڈیا کے بارے میں پوچھتے رہے، یہ وہ عدالتوں کے بارے میں. تو انہوں نے کسی ایک صحافی نے سوال کیا کہ قبلہ آپ اتنے بڑے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو یہ نئے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بجائے جواب دینے کے اس صحافی سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اس نے کہا جی وہ کرکٹ کے بہت اچھے پلیئر تھے، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، چیریٹی میں ان کا بڑا نام ہے جی، انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا، یہ وہ اس طرح. جب وہ چپ ہوا اس نے بس، انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا سنو، جو بات میں کرنے لگا ہوں تم نے ان میں سے وہ بات ٹچ ہی نہیں کی. وہ اسکالر ہے، عمران خان از اے اسکالر. میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے جتنے دیکھیں یہاں، جتنے انڈیا میں یا دنیا کے جو دوسرے بڑے اخبار ہیں یا رسائل ہیں، جرائد ہیں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، تو میں اس کے خیالات دیکھ کے سوچتا رہتا ہوں کہ یہ تو میں چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہوں، میرے خیالات ایسے نہیں ہوتے تھے. ہی از اے اسکالر. تو وہ اسکالر ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اب پاکستان وہ نہیں رہے گا، اب پاکستان ڈومینیٹ کرے گا دنیا میں، اس کا نام ہوگا. اور یہ کیوں کہ اس کے پاس پورا ایک سینیریو ہے. اب آپ کو مزیدار بات بتاؤں، کٹیجو صاحب نے تعریف کر دی، ڈیلی 17,000 نوجوان 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں جو ووٹر کی عمر ہے. ہاں جی لکھویرا صاحب بہت بہت شکریہ. جی سر. اللہ تعالیٰ آپ کے لیڈر کو سلامت رکھے. آمین. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.